بھی تھی. تو وہ جو تفسیر تھی، وہ جو تنزیل کے ساتھ ساتھ تعویل بھی تھی، اسے مصحف علی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 18 کے اوپر امیر المومنین علی علیہ السلام کی زبانی قرآنی علوم کا خاکہ کے عنوان سے لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے ہیں جو انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب یعنی قرآن مجید تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال اور حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، امبر و امسال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی ہے، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا ہے. اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں ہے. کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے. اس کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں علامہ محقق سید مرتضی عسکری کی کتاب احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار. یہ مصحف علی علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. ان کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار، جلد نمبر 2، جو مجمع علمی اسلامی سے کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس میں سید مرتضی عسکری لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا جو کہ میرے علاوہ خلائق میں کسی کو بھی حاصل نہیں تھا. میں روزانہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا اور دروازے پر کھڑا ہو کر سلام کرتا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے تو کھنکارتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا، ورنہ میں آپ کے حجرے میں داخل ہو جاتا. امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی شرح، بیان، تفسیر اور آیات کے شان نزول سن کر یاد کر لیتے تھے اور پھر اسے لکھ لیتے تھے. آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا کی قسم میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے. پروردگار نے مجھے سمجھنے والا دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے. سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک دن میں 2 مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ایک مرتبہ شب کے پہلے حصے میں اور دوسری مرتبہ صبح کے آخر میں. چنانچہ امام علی علیہ السلام اپنے نشستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جب بھی رسول خدا کی سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، اور اگر میرے سوالات ختم ہو جاتے تھے تو آپ خود ہی ابتدا فرماتے تھے. آپ پر رات، دن، آسمان، زمین، دنیا، آخرت، جنت، جہنم، میدان، پہاڑ، روشنی اور تاریکی کے متعلق جو بھی آیت نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت میرے سامنے پڑھی اور مجھ سے لکھوائی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور آپ نے مجھے ہر آیت کی تعویل، تفسیر، محکم، متشابہ، خاص اور عام کی تعلیم دی. امام علی علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی و معنوی استفادے کا سلسلہ آن حضرت کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا. وفات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امام علی علیہ السلام کے زانو اور سینے پر تھا، اور آپ نے آخری لمحات میں بھی کچھ وقت حضرت کی سرگوشی کی اور اللہ کی آخری تعلیمات بھی منتقل فرمائیں. اور یوں امام علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر و بیان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے لکھ لیا تھا، اور رسول خدا نے اپنی وفات کے وقت انہیں حکم دیا کہ میری وفات کے بعد جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لینا اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلنا.
امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد رسول خدا کے گھر سے قرآن مجید کے اجزاء اٹھائے